صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سفینہ عرب۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمیشہ کی طرح، جس کا عنوان ہے بڑھتے ہوئے مسائل اور ان کا حل۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کی طرف جائیں، ایک ضروری گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب ایک ہی سوال جو ہے وہ زیادہ لوگوں کی طرف سے آئے گا، یعنی سوال میں مماثلت ہوگی، تو پھر اس صورت میں صرف سوال دہرایا جائے گا، سوال کرنے والوں کا نام یا شہر کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ برا محسوس نہ کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ اسرار پیر محل، جنات وجود رکھتے ہیں کیا؟ ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اسرار صاحب، جو چیز قرآن و احادیث میں واضح کر دی گئی ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں رہتی کہ ہم اس پہ یقین نہ کریں۔ تو چونکہ یہ ایک باقاعدہ مخلوق ہے اور یہ ناری مخلوق ہے، اور آگ کے شعلے سے اس کو پیدا کیا گیا، اور آگ بھی وہ جو دھوئیں کے بغیر، اس بات کا مطلب تو اللہ کریم جانتا ہے۔ تو ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جو چاہیں شکل اختیار کر لیں، اور ہمارے ماضی میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے، یہ ویزیبل نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ویزیبل نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ جو کوئی خاص علم رکھتے ہیں، یا پھر ان کو اللہ کریم کی طرف سے کوئی خاص طاقت ودیت کی گئی ہے، وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن عام آدمی سے یہ پوشیدہ ہے کہ یہ مخلوق، اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو ان کا زیادہ تر بسیرا ویران جگہوں پہ ہوا کرتا ہے۔ تو اب رہی بات کہ ان کو کیسے دیکھیں، تو ان کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بس اتنا بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک مخلوق ہے، غیر مرئی مخلوق ہے، اور اس کا وجود ہے، بس اتنا کافی ہے۔ ان کے متعلق زیادہ سوچنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کے متعلق بندہ زیادہ سوچتا ہے تو اس سے پھر کبھی نہ کبھی واسطہ بھی جو ہے پڑ جاتا ہے۔ ابھی نیچے جو آپ نے پوچھا ہے کہ ان سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے، ان سے ہم اپنے آپ کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں؟ تو
اس کا بھی طریقہ کار جو موجود ہے، اور مختلف بزرگوں نے بھی اس بارے میں جو ہے بات کی ہے۔ کچھ احتیاطیں جو ہیں وہ لازمی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی کا زیادہ استعمال کریں، اور آپ کے جو کمرے ہیں اس میں روشن دان ہونے چاہیے، ہوادار ہونے چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ سورہ رحمان جو ہے وہ دن میں 1 یا 2 مرتبہ جو ہے گھر میں اونچی آواز میں لگائیں۔ اور کچھ بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سفید مرغ جو ہے وہ گھر میں رکھنا چاہیے، اس سے بھی یہ اوائڈ کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے گھروں میں کچھ چھوٹے سائز کے جو درخت ہوتے ہیں وہ لگائے ہوتے ہیں۔ تو انجیر کا جو درخت ہے وہ ذرا احتیاط کریں، وہ نہیں لگانا چاہیے گھر میں، کیونکہ اس مخلوق کا وہ پسندیدہ درخت ہے، اور اس پر یہ اکثر بسیرا کر لیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہفتے میں یا 15 دن میں یا کم از کم 1 مہینے میں کوئی ذکر کا اہتمام کیا جائے گھر میں، مرد ہوں یا خواتین جو اکثر ایسا کرتی ہیں، بیٹھ کے مشترکہ اجتماعی طور پر کوئی ذکر کریں، پھر جو ہے وہ اس کے لیے دعا کریں اللہ کریم سے اپنے لیے، اور جو ساتھ آپ لوگوں کے قریبی جو گھر ہیں یا جو لوگ رہتے ہیں پورے محلے کے لیے مطلب دعا کیجیے کہ اللہ پاک ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اور خاص طور پہ میں خواتین سے یہ کہوں گا کہ وہ پردے کا اہتمام کریں، خاص طور پہ باہر جاتے ہوئے، اور خصوصی طور پر اگر ویران جگہ سے گزرو تو پردے کا اہتمام کریں۔ اور جب ایسا سفر پیش آ جائے تو کوشش کریں کہ اول آخر درود شریف پڑھ کر چند مرتبہ جو ہے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ پر دم کریں، یا کوئی دوسرا جو گھر کا فرد ہے وہ باقیوں کے دم کر دے، تو ان چیزوں سے جو ہے بچا جا سکتا ہے۔ اور ایک چیز اور میں عرض کرتا چلوں کہ اس مخلوق کا اگر یہ کہیں بسیرا کر لے تو اس کا جو پسندیدہ مشغلہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ گھر میں موجود جو افراد ہیں ان کو آپس میں لڑانا، یہ بڑا بہترین ان کا مشغلہ ہے۔ اور دوسرا ان کو بیمار رکھنا تاکہ وہ دین کی طرف جو ہے نا دین سے دور ہی رہیں، نماز وغیرہ کی طرف کم ہی ہیں۔ مثلا بیمار کیسے رکھتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز جو آپ کے لیے بہتر نہ ہو وہ آپ کو کھلا دی جائے، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں ہی کھا رہا ہوں، لیکن بعض اوقات پیچھے کوئی انرجی ہوتی ہے جو مجبور کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کھاؤ، تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ان کے جو ہے نا خصوصی جو مشغلے ہیں، ایک بیمار کرنا، بیماری لگانا، اور دوسرا جو ہے آپس میں جو ہے نا لڑائی جھگڑا کرواتے رہنا۔ یہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو راہ چلتے کوئی حادثاتی طور پر جو ہے کسی خاتون کو یا کسی بچے کو یا کسی کو بھی اس نے کیا کہتے ہیں اس کو کسی غلطی کی وجہ سے اس کو جو ہے نا قابو کر لیا، یا پھر
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی انتہائی خوبصورت انسان ہو تو اس وجہ سے بھی وہ ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری جو قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یہ جو عامل لوگ ہیں یا جو لوگ ایک دوسرے پر وہ سفلی علم کرواتے ہیں، اور یہ جو قسم ہے اس میں ان کو مسلط کیا جاتا ہے، یہ خود نہیں آتے بلکہ ان کو وہ عمل جو ہوتا ہے وہ مسلط کر دیتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اگر یہ نہ بھی چاہے تب بھی وہ کرواتا ہے۔ تو ان کی جس طرح ہم انسانوں کی اقسام ہیں ان کی بھی ہیں، ان کے بھی مومن جن بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، مختلف ان کی جو ہیں اصناف ہیں۔ جو غیر مسلم جن ہیں یا کوئی شریر قسم کے باغی قسم کے جن ہیں وہ شیاطین کے ساتھ چلتے ہیں، ادھر سے جو احکام ملتے ہیں ان پر وہ عمل کرتے ہیں اور وسوسے ڈالتے ہیں، پریشان کرتے ہیں لوگوں کو، اور جو ان کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ تو ان کے متعلق جو ہے زیادہ سوچ بچار نہیں کرنی چاہیے، دین کے ساتھ آپ منسلک رہیں، فرائض و سنت اور قرآن کریم کی تلاوت اگر آپ کرتے ہیں تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ کوئی غیر مرئی مخلوق جو آپ کو پریشان کرے۔ نعمان علی، بہاولپور۔ بہت سے لوگ کئی پیروں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیر تو ایک ہی ہوتا ہے یا رہنما ایک ہی ہوتا ہے، پھر یہ کیوں سب کے پاس لوگ جاتے ہیں اور اس سے کیا فائدہ یا کیا نقصان ہوتا ہے؟ نعمان صاحب، جہاں تک استاد کی بات ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ 1000 استاد جو ہیں ان سے آپ علم لیں، ہنر لیں، ان سے ملیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، لیکن جو روحانیت کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو پھر رہنما ایک ہی ہوتا ہے۔ یعنی اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ رہنما ایک ہی ہوتا ہے اور جو استاد ہیں وہ آپ 1000 استاد بنا سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو آپ نے کہا کہ وہ ایک جگہ پہ نہیں رہتے، مختلف جگہوں پر تعلق ان کا ہوتا ہے، کبھی کسی سے کبھی کسی سے، تو اس طرح کے لوگ مومن جو ہے کامیاب نہیں ہوا کرتے، بلکہ وہ ان کے گمراہ ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، جو ہر جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک ہی رہنما جو ہے ہونا چاہیے تاکہ آپ کو ایک ہی رستہ ملے اور آپ ایک ہی رنگ میں رنگے جائیں۔ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے کسی میں کوئی ایسی صلاحیت رکھی ہو کہ اس نے کوئی کسی خاص مشن پہ کام کرنا ہو یا اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہو اس سے، اس صورت میں ایسا ہوتا ہے، ایک سے زیادہ جو رہنما ہے ان کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے، ان سے جو جو ان کے رنگ ہوتے ہیں اس کے مطابق ان سے فیض لے سکتا ہے، لیکن ایسا جو ہے بہت شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ تو لب الباب اس بات کا یہ ہے کہ ایک ہی جو رہنما ہے آپ اس کے پاس جائیں اور جو وہ آپ کو بات بتاتا ہے اس کے مطابق آپ عمل کرتے جائیں۔ کمال احمد جیلم، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کریم کی زیارت ہوئی، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ سچ ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ ایسا ناممکن ہے۔
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ کریم کی جو ذات ہے اس کو دیکھنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ ہاں، اللہ کریم کو آپ اس کی صفات کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں، یا کہہ لیں کہ اس کا جلوہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کریم کو دیکھا، اس نے مجھے یہ فرمایا، تو وہ اگر یہ کہتا ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اس نے کوئی چہرہ دیکھا ہے، اور چہرے سے مراد ہے کہ اللہ کریم کا جلوہ، کیونکہ ذات کو جو ہے انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے تو یہ جان لیجئے کہ اس نے اللہ کریم کا جلوہ دیکھا ہے، اور جلوہ ہمیشہ چہرے کی صورت میں آتا ہے۔ مرزا انصر جہانیہ: استغفر اللہ اور الحمدللہ کب پڑھا جانا چاہیے؟ یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، جب آپ ابتلا کا شکار ہوں، حالات آپ کے خلاف جا رہے ہوں، اور چیزیں سب کی سب چیزیں سب واقعات الٹ جا رہے ہوں، آپ ذہنی طور پہ پریشان ہوں، اور خطرہ پیدا ہو رہا ہو یہ کہ آپ اللہ کریم سے دور ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں، اور مایوسی چھانے والی ہے، امید ختم ہونے والی ہے، تو پھر جو استغفار ہے اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ استغفر اللہ کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل آپ نے یہی پڑھنا ہے، اگر کسی کو تھوڑی سی دشواری محسوس ہوتی ہے تو ویسے ہی کہہ دے کہ اللہ کریم مجھے معاف فرما، میری جو پچھلی زندگی ہے میں نے جو غلطیاں بتائی ہیں کہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ تو بلکہ ہر انسان کو سونے سے پہلے معافی مانگنی چاہیے۔ تو جہاں تک الحمدللہ کا آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ پرسکون، واقعات آپ کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور آپ کو عبادات کی بھی اللہ پاک نے توفیق بخشی ہوئی ہے، اور مخلوق کے ساتھ آپ کا رویہ ٹھیک ہے، گھر میں سکون ہے، بچے فرما بردار ہیں، والدین کی دعائیں ہیں، اور مالی مشکلات بھی نہیں ہیں، سب نارمل چل رہا ہے، اس صورت میں پھر الحمدللہ کا ورد کرنا چاہیے شکر کے طور پر۔ عزیز خان بنو: بہت سے لوگ دل کا حال جان لیتے ہیں، آخر سچا کون ہے؟ اور بیعت کرتے وقت کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ عزیز صاحب، آپ کا پریشانی بالکل بجا ہے۔ کسی کے دل کی بات جان لینا اب یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں رہا، اس کے بہت سے طریقے ہیں، اختیاری طور پر بھی جو ہے آپ یہ طاقت حاصل کر سکتے ہیں، کوشش کے ذریعے، ضروری نہیں کہ یہ عطا ہو، اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سے علوم ہیں۔ تو ابھی مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے 4 آدمیوں کو کھڑا کر دیتا ہوں، چاروں آپ کی جو سوچ ہے، یہ سوچ رہے ہیں آپ، وہ چاروں آپ کو یہ بتا دیں گے کہ آپ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں۔
تو ابھی یہ چاروں آدمی کون ہیں؟ یہ ذرا سوچنے والی بات ہے کہ ان چاروں نے یہی بات کہی، آخر ان میں سچا کون ہے؟ تو آپ یہ جان لیجئے ان میں ایک کالے جادو والا ہو سکتا ہے، دوسرا نوری علم والا ہے، اور تیسرا سائنسی جو ایکسرسائز ہیں ان کے ذریعے جو ہے اس نے یہ طاقت حاصل کی ہے، اور چوتھا جو ہے وہ اللہ کریم کی عطا والا ہے۔ وہ ان سب میں سے جو ہے خالص اور سچا وہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ان میں یہ ڈفرینس جو ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ پھر عام آدمی کو تو اس بات کا نہیں پتہ چل سکتا، سارے اس کے دل کی بات بتا رہے ہیں، تو وہ تو ممکن ہے وہ جو کالے علم والا اس کے پاؤں میں گر جائے کہ یہ پہنچا ہوا انسان ہے، اور پہنچا ہوا کہاں ہے؟ دوزخ میں۔ تو تین باتوں کا خیال رکھیے اگر آپ کو مشکل پیش آ رہی ہو کسی کا اندازہ لگانے میں کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے، تو تین چیزیں جو ہے نا آپ ان کو اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں۔ حروف تہجی کا ایک لفظ ہے تے، اس کے ساتھ تین الفاظ بنتے ہیں، یعنی تین الفاظ کے آخر میں آتا ہے تے۔ اگر تین تے سے کوئی انسان آپ سمجھتے ہیں کہ مبرہ ہے یا بچا ہوا ہے، تو آپ آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ اس کی سنگت اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ کن سے بچا ہوا؟ نمبر ایک عورت، نمبر دو دولت، اور نمبر تین شہرت۔ بچے ہوئے سے مراد ہے کہ اس کے دل میں ان کی حسرت نہ ہو، حسرت نہ ہو۔ ممکن ہے اس کی تین بیویاں ہوں، چار ہوں، لیکن اس کے دل میں حسرت نہ ہو، اور ممکن ہے اس کے پاس دولت بھی بہت زیادہ ہو، لیکن دولت نہ ہونا اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ دولت کی طرف اس کا جو ہے نا میلان نہ ہو، اس کے دل میں اس کا لالچ نہ ہو۔ اور تیسری چیز ہے شہرت۔ یہ بھی دیکھیں کیا وہ شہرت کا دل دادا تو نہیں؟ اگر یہ تین چیزوں سے کوئی مبرہ کو انسان مل جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا آپ کا جزء سوال کا بیعت کرتے وقت کس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ صرف ایک ہی بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، زیادہ بریکیوں میں آپ نہ جائیں، وہ سارا کچھ بعد میں چلتا رہے گا۔ صرف ایک بات کا خیال ہے، جب آپ فیصلہ کر لیں کہ میں نے فلاں شخص یا فلاں پیر یا مرشد یا رہنما کے پاس بیعت کرنی ہے، تو اپنا پہلے والا علم کا گودام جو ہے اس کو ایک مضبوط قسم کا تالا لگا دیں۔ اگر آپ اپنا علم ساتھ لے کے جائیں گے تو وہاں سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ تو باقی جیسے جیسے وہ کامل بزرگ آپ کو حکم کرتا رہے ویسے ویسے آپ مانتے رہیں۔ کسی کامل بزرگ کا حکم کرنا جو ہے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، دراصل اللہ کا حکم کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کا حکم مانتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کریم کا حکم مان رہے ہیں۔ اس نے آپ کے سامنے آ کر یہ نہیں بتانا کہ یہ کر لو، اپنے بندوں کے ذریعے ہی یہ کام کرتا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات تھی جو بیعت کے سلسلے میں نے آپ کو بتائی ہے۔
کہ اپنا پہلے والا علم جو ہے زیرو کر دیں. اگر علم آپ ساتھ لے کے جائیں گے تو وہاں سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اللہ کریم ہم سب پر اور اس مسلم امہ پر اپنا فضل فرمائے. انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.